جب اس نے کہا اول خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا، تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے شرف سے یعنی جس کے ذہن سے جو کچھ نکلتا ہے بغیر وحی الہی کے نہیں نکلتا، وہ کہہ رہا ہے اول خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ سب سے پہلے کا مطلب کیا ہے؟ نہ یہ عرش تھا، نہ یہ فرش تھا، نہ یہ لو تھا، نہ یہ قلم تھی، نہ یہ ہوا تھے، نہ جمادات تھے، نہ حیوانات تھے، کچھ نہیں تھا، بس اللہ کی ذات تھی اور اس کا محبوب محمد۔ اول خلق اللہ، اللہم صلی علی محمد، خلق کیا۔ اور عزیزان محترم، جب تک اس کی صفت خالق کی تھی مگر عیا نہیں ہوئی تھی، جب اس نے نور محمد کو خلق کیا تو وہ صفت باہر آئی کہ وہ خالق، موصوف اسی کے اندر تھی، جدا نہیں تھی وہ صفت، مگر جب اس نے نور محمد کیا تو اب یہ صفت آئی کہ وہ خالق، کیونکہ اس کا بھی یہ منشا تھا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ۔ تو جب ہم کو اپنے آپ کو پہچانوانا ہے تو اس نے محمد کو اپنے نور سے خلق کیا، تو یہ پہلا خالق، اول خلق اللہ نوری۔ بہت توجہ، پوچھا میں کون ہوں؟ انت اللہ، تو اللہ ہے۔ تو ابھی تک کسی نے اللہ نہیں کہا، ہوتا تو کہتا۔ اللہ نے اس نور سے، اپنے نور سے اس نور کو پیدا کیا، اب پھر اس نور سے 5، پھر اس سے 14۔ بہت توجہ، لیکن ابتدا ہے اللہ کے نور سے، اور جب یہ نور اس کا پسینہ نکلا تو اس سے ملائک خلق ہوئے، لاکھوں کروڑوں اتنے ملائک ہو گئے، اور ان ملائک کو طریقہ عبادت اس نور نے سمجھایا۔ بھائی اللہ تو بتاتا نہیں کہ کیسے تسبیح اور حمد کرنی ہے، اس نور نے بتایا طریقہ یہ ہے، سلیقہ یہ ہے، تو یہ سیکھتے چلے گئے، مگر کبھی اس نور سے متعارف نہیں ہوئے کہ کون ہے جو ہمیں سکھا رہا ہے۔ جب فرشتے پریشان ہوئے، سوال کیا اے پروردگار ہم اس نور کے صدقے جائیں جس نے سلیقہ عبادت ہمیں دیا، طریقہ عبادت سے ہم کو نوازا، بس یہ بتا دے وہ ہے کون کہ جس نے ہمیں طریقہ عبادت، سلیقہ عبادت سکھایا۔ تو پروردگار نے کہا کہ سنو، میں احمد ہوں وہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں میں فاطر ہوں وہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں وہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں وہ حسین ہے۔ ایک درود پڑھ محمد